صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی. کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے. قرآن مجید فرقان حمید بظاہر دنیا کی عام کتابوں کی طرح چند اوراق اور دو طرفہ جلدوں پر مشتمل ہے. ہر مسجد میں موجود، ہر گھر میں لوگ رکھتے ہیں، بازار میں دکانوں پہ آسانی سے دستیاب ہے. ظاہراً دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، جبکہ حقیقت میں اس کتاب میں کچھ ایسی امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی اور کتاب میں موجود نہیں، اور انہی خصوصیات کی بدولت یہ کتاب دنیا کی تمام کتابوں سے ممتاز اور برتر ہے. چنانچہ قرآن مجید کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. لفظ قرآن قرات سے نکلا ہوا ہے. قرات کا معنی ہے پڑھنا، اور قرآن وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن رات کی تنہائیوں میں پڑھا گیا، دن کی مجالس میں پڑھا گیا، یہ تاریکیوں میں پڑھا گیا، اجالوں میں پڑھا گیا، اسٹیج اور ممبر پہ پڑھا گیا، مصلے اور چٹائی پہ پڑھا گیا، یہ سمندر کی لہروں پہ پڑھا گیا، ہوا کے دوش پہ پڑھا گیا، جانور کی پشتوں پہ پڑھا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑھا گیا، ریت کے ٹیلوں پہ پڑھا گیا، غاروں کی تاریکیوں میں پڑھا گیا. یہ قرآن رو رو کے پڑھا گیا، رو رو کے سنا گیا. جس محبت اور وارفتگی کے ساتھ یہ قرآن پڑھا گیا ہے، دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب موجود نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ بندہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی پڑھنے والوں نے ایسا پڑھا ہے کہ پڑھنے کا حق ادا کیا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے. حضرت ربعی بن خراش رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ رو رہی تھی. بھائی نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو
ہمشیرہ نے جواب دیا کہ میں آپ پر رو رہی ہوں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کنت باکیۃ فابکی علی نفسک، اگر آپ نے رونا ہے تو اپنے اوپر رو لے، مجھ پہ نہیں رونا۔ فقد بکیت لہذا اليوم مذ 60 سنۃ، اس دن کے لیے میں پچھلے 60 سالوں سے روتا رہا ہوں، اب میرا رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرا ہنسنے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو فرمایا کہ آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں کیوں رو رہی ہیں جس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 18,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ پڑھنے والوں نے ایسا پڑھا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا، سفر کرنے کے لیے اونٹ پہ سوار ہوا۔ اب اونٹ نے سفر شروع کیا، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اونٹ سفر طے کرتا گیا، میں قرآن پڑھتا گیا۔ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے حساب لگایا کہ مکہ سے مدینہ تک پہنچنے میں مجھے 8 دن اور 8 راتیں لگی۔ ان 8 دن اور 8 راتوں میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست بیرون ملک چلے گئے، تو ملک بھی بہت دور کا، جہاں 20-22 گھنٹے کی فلائٹ۔ تو کسی نے پوچھا کہ پھر آپ کا سفر کیسے ہوا اور آپ کو کوئی پریشانی تو پیش نہیں آئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز نے اڑان لے لی تو میرے پاس قرآن مجید کا نسخہ تھا، میں نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ ہوائی جہاز سفر طے کرتا گیا، میں قرآن پڑھتا گیا، وہ سفر طے کرتا گیا، میں قرآن پڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب اس ملک میں پہنچ کے ہوائی جہاز میں اعلان ہوا کہ ہم تھوڑی دیر بعد فلاں ایئرپورٹ پہ اترنے والے ہیں، اس وقت میں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کیا تھا۔ ہوا کے دوش پہ پورا قرآن ختم کرنا شاید یہ انسانی تاریخ کا پہلا اور منفرد واقعہ ہو۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن عظیم الشان۔ حضرت مصر بن قدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی۔ فاستمعت لقراءتہ، میں نے اس کی قراءت سننی شروع کر دی۔ وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ رکوع کرے گا، فلم یرکع، اس نے رکوع نہیں کیا۔ حتی قرأ النصف، آدھا قرآن پڑھ لیا، میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، رکوع نہیں کیا۔ حتی ختم القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر لیا۔ فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، فرأیتہ فإذا هو ابو حنیفہ، میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا، جی ہاں، امت میں عشاق نے اس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور اس قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قاری حضرات جب قرآن مجید پڑھتے ہیں واقعی طبیعت مسحور ہو جاتی ہے، مجمع جھوم اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب نے کمال کیا، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ واقعی قاری صاحب کی بھی اس میں محنت ہے، لیکن یہ سارا کے سارا کمال قاری صاحب کا نہیں ہے۔ اگر قاری صاحب کا کمال ہے تو وہ کسی اور کتاب کو اس طرح خوبصورتی کے ساتھ پڑھ کے دکھا دے۔
نہیں پڑھ سکتے. یہ قرآن کا کمال ہے کہ اس کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. قاری صاحبان پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مجمع جھوم اٹھتا ہے, دل مچلتے ہیں, طبیعت مسحور ہو جاتی. میرے حضرت میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک مرتبہ قاری عبد الباسط کے ساتھ چند دن اکٹھے پروگرام کرنے کا موقع ملا. قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا تھا. تو اکٹھے رہتے تھے, ہوٹل میں اکٹھے تھے, کھانا اکٹھے کھاتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب قرآن کی نسبت سے پوری دنیا میں آپ کو شہرت ملی ہے, دنیا میں مسلمانوں کا بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے, آپ کا شیدائی ہے, اور آپ نے دنیا کو دیکھا ہے قرآن کی نسبت سے. آپ نے قرآن مجید کا زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہے؟ کوئی واقعہ ایسا ہو؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کیا کیا واقعات سناؤں گا. ہاں, آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. تو قاری عبد الباسط صاحب نے کہا کہ جب روس میں سوشلزم کا نظام عروج پہ تھا اور لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ سرخ ریچھ جدھر رخ کرتا ہے ملکوں کے ملک ہڑپ کر لیتا ہے, لوگ پریشان تھے کہ شاید اب یہ سوشلزم کا نظام پوری دنیا میں چھا جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جمال عبد الناصر نے روس کا دورہ کیا. تو روس کے حکمرانوں نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ آپ ہمارا سوشلزم کا نظام قبول کریں, ہم آپ کو امداد دیں گے, آپ کا ملک ترقی کرے گا. جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر تھا اس نے کہا میں اس وقت آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا, اگلے سال میں آؤں گا دوبارہ دورے پہ, تو اس وقت میں آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب دوں گا کہ میں نے تمہارا نظام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو قاری عبد الباسط صاحب کہتے ہیں کہ جب اگلے سال جمال عبد الناصر نے سرکاری دورے پہ روس جانا تھا تو میرے پاس پیغام بھیجا کہ قاری صاحب تیاری کریں, آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے, آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے. فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اگر جمال عبد الناصر مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے تو کسی اسلامی ملک میں لے کے جائے جہاں قرآن کی تلاوت کروں, لوگ قرآن کو ماننے والے ہوں. مجھے سعودی عرب لے جائیں, مجھے شام لے جائیں, مجھے پاکستان لے جائیں, مجھے بنگلہ دیش لے جائیں, مجھے وہ رشیا لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں, قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے, قرآن کا نسخہ گھر میں رکھنا پابندی ہے, مجھے وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن صدر صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہہ دیا, میں تیار ہو گیا, اب میں ساتھ چلا گیا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب ماسکو میں رشیا کے حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے تو رشیا کے حکمرانوں نے کہا کہ جمال عبد الناصر آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ میں جواب دوں گا کہ میں نے تمہارا یہ نظام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا, اب آپ جواب دیں کہ آپ ہمارا سوشلزم کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے جمال عبد الناصر نے کہا کہ قاری صاحب ان کو قرآن مجید کا ایک رکوع سنا دو, ان کو قرآن مجید کا ایک رکوع سنا دو. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کفر کے سرغنوں کے سامنے قرآن سنانے کا موقع ملا تھا. فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں ایمان ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اچھل رہا تھا, میری آنکھیں بند ہو گئیں. پھر میں نے وہ رکوع پڑھنا شروع کیا جس رکوع کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی موم ہو چکا تھا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بند تھی اور میں جھوم جھوم کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. جب رکوع مکمل ہو گیا میں نے آنکھیں کھولی, میں نے دیکھا کہ جمال عبد الناصر رو رہا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر میں نے کفر کے سرغنوں کی طرف دیکھا, میں حیران رہ گیا کہ ان سارے وزیروں مشیروں کی آنکھوں سے بھی موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے, وہ بھی اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکے.
سب سے زیادہ بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ میں نے آزاد کشمیر کے ایک عالم کا مضمون پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لائے تھے اور میرے پاس مہمان تھے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور واقعی اللہ رب العزت نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی، ایسا درد اور ایسا سوز تھا ان کی تلاوت میں کہ تلاوت سن کے ہی لوگوں کے دلوں میں انقلابات برپا ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب میرے پاس مہمان تھے، میں نے مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھلایا، عشاء کی نماز کے بعد ان کے لیے بستر تیار کیا کہ وہ آرام کریں۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے ان کے لیے مصلی بھی رکھا اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھا کہ انہوں نے تہجد کے وقت وضو کرنا ہوگا تاکہ کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ میں اپنے کمرے میں آیا، میں سو گیا، شاہ صاحب اپنے کمرے میں سو گئے۔ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے جب آذانیں ہو گئی تو میں اٹھا اور میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچا کہ میں ان سے پوچھ لوں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی خدمت کروانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو میں نے کمرے میں شاہ صاحب کو موجود نہیں پایا۔ میں نے سوچا کہیں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن پھر سوچنے لگا کہ مصلی بچھا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں، لوٹا خالی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کر چکے ہیں، پھر اس وقت باہر جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پھر میں پریشان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ شاہ صاحب باہر گئے ہوں، یہاں تو درخت ہیں، جنگل ہیں، کانٹے دار یہ جھاڑیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے حشرات نے یا کسی موذی جانور نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ میں پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن کہیں بھی شاہ صاحب کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ شاہ صاحب کہاں چلے گئے۔ اب مجھے خیال آیا کہ میں ذرا خاموش کھڑا ہو جاتا ہوں، شاید کہیں سے شاہ صاحب کے آنے جانے کی پاؤں کی آہٹ کی آواز سنائی دے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا اور بہار کا موسم تھا، چاند کی چاندنی اپنے جو بنتی تھی، صبح سویرے کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور پہاڑ کا دامن تھا، چاند کی چاندنی کے ساتھ نور اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فرماتے میں خاموش کھڑا ہو گیا تو دور سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کے ساتھ کسی کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ جدھر سے آواز آ رہی ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ چکے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی رخ پہ چل پڑا، چلتا گیا، کافی دور گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چٹان پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور جھوم جھوم کے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں اور قریب گیا، میں نے دیکھا کہ ایک چٹان پر تو حضرت شاہ صاحب بیٹھ کے تلاوت فرما رہے ہیں، سامنے والی چٹان پر ایک کالا اژدہا ہے، کالا سانپ ہے جس نے اپنا سر اٹھایا ہوا ہے اور وہ جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ فرماتے میں وہاں بیٹھ گیا، میں کافی دیر تک قرآن سنانے والے کو دیکھتا رہا، قرآن سننے والے کو دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت موقوف کر دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سانپ نے اپنا سر چٹان پہ رکھا اور اپنی راہ لے لی۔ سب سے زیادہ بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اتنی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، ابو موسیٰ آپ کو تو حضرت داود علیہ السلام کے نغموں میں سے ایک نغمہ عطا کیا گیا ہے، ایسی بہترین تلاوت کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، رات کا آخری پہر تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، مدینہ کی گلی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، چھوٹا سا مکان تھا، چھوٹی چھوٹی دیواری تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں کھڑے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کی آواز پہنچی تو ان کے قدم رک گئے اور وہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت سننے شروع کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گھر میں کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، گلی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھ گئے کہ اب تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے، اپنی نماز مکمل کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لائے، اور جب فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابو موسیٰ آپ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے، میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے آپ کا قرآن سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ باہر کھڑے ہو کے آپ میری تلاوت سن رہے ہیں، لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے، خوبصورت کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور قرآن مجید کی تیسری خصوصیت کہ یہ عزت دینے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو بندہ جڑ گیا، جو بندہ وابستہ ہو گیا، تو قرآن نے اس کو عروج پہ پہنچایا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بلند، ایسی ہی اللہ کی صفات بلند، اور جیسی اللہ کی صفات بلند ہیں، جو بندہ ان صفات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس کو بھی عروج اور بلندی مل جاتی ہے۔ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو قومیں اس قرآن کو پس پش ڈالتی ہیں، قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو پستی عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی ملتی ہے، افراد کو بلندی ملتی ہے، اقوام کو بلندی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی غور کیا ہے، سادہ گتا ہوتا ہے، اس کو آپ گندی نالی میں ڈال دیں، ڈالنا جائز ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ رکھ دیں، وہاں پھینکنا جائز ہے، گھر میں جوتیوں کی نیچے رکھ دیں، رکھنا جائز ہے، سادہ گتا ہے، اس کو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ اس گتے کو اٹھا کے اس کو صاف کر کے قرآن مجید کی جلد بناتا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ حضرات علماء کرام موجود ہیں، اب یہ گتا قرآن کے ساتھ جڑ چکا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ وہ گتا جس کو گندی نالی میں پھینکنا جائز تھا، کوڑے کے ڈھیر پر ڈالنا جائز تھا، جوتیوں کی نیچے رکھنا جائز تھا، لیکن جب یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے، فرمایا اب اس کو بے وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اب یہ عام گتا نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ ہم غور تو کر لیں، اگر قرآن بے جان چیزوں کو ایسی عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، تو جو بچہ، جو حافظ، جو قاری 30 پارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، پتہ نہیں اس کی عزت اور عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ عزت دینے والی کتاب ہے، پست لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، قعر مذلت میں پھنسے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دیتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، 22 لاکھ مربع میل سرزمین پہ حکومت کرنے والے تھے، اپنے لشکر کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پہاڑ کے دامن میں سفر کر رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو گئے اور نیچے وادی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کافی دیر تک نیچے دیکھتے رہے، اور جو حضرات کے ساتھ وہ سوچ رہے تھے کہ شدید گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ میں امیر المومنین یہاں بھی کیوں کھڑے ہو گئے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ کھڑے تھے، آخرکار کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ یہاں بھی کیا سوچ کے کھڑے ہیں؟ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں جب یہاں پہ آیا مجھے یاد آیا کہ جب میری بچپن تھی، لڑکپن کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں اس وادی میں چرانے کے لیے لے کے آیا کرتا تھا، تو میں اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں شام کو اونٹ واپس لے جاتا تھا، میرے اونٹ کے خالی پیٹ ہوتے تھے، میرا والد خطاب مجھے تانے دیا کرتا تھا، عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ وہ عمر جس کو والد تانے دیا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل سرزمین کے حکمران بن گئے تھے۔ قرآن مجید عزت دینے والی کتاب ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن عزت دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ موازنہ ہوا تھا، موازنہ اسی بات پہ ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کچھ علوم تھے اور فرشتوں کے پاس وہ علوم نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، چنانچہ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ سجدہ اس لیے کروایا کہ اللہ نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دنیا والوں، جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا پڑتا ہے، وہاں عاجزی کرنی پڑتی ہے، علم والوں کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، ان کے علم کے سامنے سر جھکایا، اللہ نے فرشتوں کو عزت دی، عظمت دی۔ آج بھی فرشتوں کا مقام اور مرتبہ ضرب المثل ہے، لیکن اسی مجلس میں ایک بدبخت تھا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود نافرمان ہے۔ شیطان کو دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے کیا غلطی کی تھی؟ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی، زنا تو نہیں کیا تھا، کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا۔ شیطان کا جرم یہ تھا کہ اس نے علم کی تعظیم نہیں کی تھی۔ جس نے علم کی تعظیم نہیں کی، آج تک دنیا والے اس پر لعنت اور پھٹکار بیچتے رہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جس نے علم کی تعظیم کر لی، اللہ نے بلندی پہ پہنچا دیا۔ جس نے علم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ نے پستی میں پھینک دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی بھی تعظیم کریں، قرآن والوں کی بھی تعظیم کریں، کیونکہ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ ڈاکو کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا ڈاکو کو جنت میں عالی شان محل ملا ہوا تھا۔ خواب دیکھنے والا حیران کہ یا اللہ، اس کو یہ اتنا عالی شان محل کیسے مل گیا؟ یہ تو لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا تھا۔ آخرکار پوچھ لیا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو ڈاکو نے جواب دیا کہ تھا تو میں بہت برا، بہت گناہگار، بہت بدکار، لیکن میں نے ایک عمل ایسا کیا جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دن نہر کے کنارے
ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھ گیا. ابھی میں نے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالے تھے, میں نے دیکھ لیا کہ میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا ہوں, جبکہ نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے. میں نے سوچا میں گناہگار آدمی, میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا, یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے, ان کے احترام کے خلاف ہے. چنانچہ میں وہاں سے اٹھا اور ایسی دور نچلی جانب چلا گیا. میں نے وہاں پہ ہاتھ دھو لیے, میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی. اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. تو میرے بھائیو, قرآن عزت دینے والی کتاب ہے. یقیناً قرآن مجید جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے, اور قرآن مجید اپنے لیے خود راستہ بنانے والی کتاب ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے. یہ بہت ساری خصوصیات ہیں, لیکن اس وقت میں صرف 3 بیان کر چکا ہوں. آپ حضرات کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ خود بھی وابستہ ہو جائیں, اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر لیں. اور وہ حضرات, وہ علماء, وہ قراء جو ہماری اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, ہماری نئی نسلوں کو قرآن کا فیض پہنچاتے ہیں, وہ ہمارے محسنین ہیں, ان کا پورے معاشرے پر احسان ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے احسانات کا اعتراف کریں. قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم میں, تدریس میں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہم ان کے دست و بازو بنیں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے حوصلہ افزائی کریں, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں. اور یہ حضرات حفاظ, قراء اور علماء, ان کا احترام کریں, کیونکہ ان کا معمولی درجے کا احترام کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر بندے نے تھوڑی سی بے اکرامی کر لی تو شیطان کے اوپر جیسے آج تک لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہماری اوپر بھی اسی طرح لعنت برسنا شروع ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.